बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। खबरें ढेर सारी हैं और सारी मैं थंबनेल में कर नहीं सकता, लेकिन जी हाँ, खबरें बहुत उम्दा है, बहुत अच्छी है। सुप्रीम कोर्ट से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद से लेके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जी हाँ, उस तक से। और असल इस हुकूमत के हकायक क्या है। शहबाज शरीफ साहब की तकरीरें अपनी जगह, वजीर खजाना का पंजों पे खड़े होकर बात करना अपनी जगह। हाँ, वजीर खारजा जो है, डिक्लेयर्ड और नॉन डिक्लेयर्ड, वो अपनी जगह पर। असल हकीकत आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये बहुत अहम व्लॉग होने जा रहा है। यार यही खबर कम है, मुझे आप सिर्फ बताएं, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज दो दो इंसाफ दो के नारे के साथ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए। या इस खबर को भी मैं आपको डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जिन्होंने कहा था तमाम सिस्टम कोलैप्स हो गया, जिस पे स्पीकर कौमी असम्बली बोले थे या सादिक साहब के, किसी की जरूरत नहीं है कि वो पार्लियामेंट से मुतल्लिक इस तरह की बात करें। सर, उनको वॉर्न किया गया है। 45 मिनट की उनकी मुलाकात हुई है। कौन साहब भेजे गए हैं, उसकी कुछ तफसील है, वो आपको बताना है। हुकूमत के कारनामे तो मैंने आपको बता दिया है। आज फौजी अदालतों की चीखें निकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चीजें बहुत आम, वो भाई तौहीन मरीम नवाज साहिबा के ऊपर एफआईआर हुई है, 3 एफआईआर दर्ज हो गई है। पीका एक्ट लागू हो चुका है, इनेक्ट हो चुका हुआ है, बहुत खबरें। तो मैं चीजें आपके सामने तफसील में एकदम एक के बाद एक रख देता हूं। सबसे पहले मैं जरा, मुझे बड़ा लफ्ज बड़े 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 ही मजेदार लगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना, इमरान खान साहब के वकील, वो जो सिविलियंस के फौजी ट्रायल के हवाले से बहुत मजेदार जुमला था। मैंने कहा मैं इसी से ही आगाज कर देता हूं जी। वकील है उजैर भंडारी, इमरान खान साहब के वकील हैं जी। सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से क्या फौजी अदालतों में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सलमान अकरम राजा, एतजाज एहसन, ये सब हो चुके लतीफ खोसा साहब। भंडारी साहब, जिनका कल वक्त था, लेकिन लतीफ खोसा साहब से उन्होंने उनसे वक्त ले लिया था। वो कहते हैं फौज वाहिद इदारा है जिसकी जिम्मेदारियां आइन में तफसील से दर्ज है। फौजी हलफ लेते हैं कि आइन पर अमल करेंगे और सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। क्या ऐसा हो रहा है? अच्छा जी। आइन में फौज को सिविलियंस के लिए अदालतें लगाने का इख्तियार ही कहीं दर्ज नहीं है। यानी पूरे आइन में आपने जिसके ऊपर ये बनी खड़ी भी है ना, उन्हें कोई इख्तियार ही हासिल नहीं है। आप वेनेजुएला की मिसालें दे दें, आप मोरितानिया की मिसालें दे दें, आप जो मर्जी कर दें, उन्हें क्या ऐसी गुंजाइश ही कोई नहीं है। इस स्टेज तक पहुंचे जी इस वक्त। कल जस्टिस अमीनुद्दीन साहब इतने कन्विंस हो गए कि उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि हम आपकी राय के साथ इत्तफाक करते हो सलमान अकरम राजा साहब को। तो आज इतने जबरदस्त तरीके से चल रही है। खैर, हम इससे और मजीद आगे बढ़ते हैं। और खबर जो थी वो ये थी कि सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ प्रोपेगंडे पर मुख्तलिफ अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज गए। कुछ जगह पे नामालूम भी है, कुछ जगह पे मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए जी। पीका एक्ट लागू हो गया जी। और चेस के पंजाब में भी चैलेंज है, सिंध में भी चैलेंज है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज है, सुप्रीम कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इजलास बुला लिया है। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ मुकदमा थाना शादरा, शादरा टाउन और कोर्ट लखपत में दर्ज किए गए हैं लाहौर में जी, जिसमें पीका एक्ट समेत दीगर संगीन दफात भी शामिल की गई है। एफआईआर के मुताबिक मुलजमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वज़ीर आला पंजाब की नाजेबा वीडियो बनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासर के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए बनाई गई। एफआईआर में कहा गया कि मखसूस जमात ने जाली वीडियोस बनाकर इंतशार फैलाने की साजिश की, ताहम अभी तक किसी मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। मखसूस जमात जारी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके अंदर हिट किया गया। तो आप जरा चेक कर लें अपनी बात करते हुए, अपनी गुफ्तगू करते हुए। और हाँ जी, इन तमाम चीज़ों को अगर मुल्क के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अब सफोकेशन का वक्त शुरू हो चुका है, ठीक है। अब गले घूंटने का वक्त शुरू हो चुका, प्रैक्टिकली शुरू हो चुका। ये सारी चीज़ें जो पेका एक्ट वगैरह जो लाया गया ना, ये सब उसी के लिए है। तो इसलिए प्लीज फास्टन योर सील बेल्ट और एहतियात का दामन रखें। मेरा बताने का आपको मकसद ये है कि अभी तो ये बड़ी खुशी खुशी सब काम करेंगे, ये खुद इस दाम के अंदर आएंगे। मेरी नज़र में हुकूमत से ज़्यादा पीका एक्ट किसी के ऊपर लगना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात के ऊपर पीका एक्ट लगना चाहिए, पाकिस्तान के वजीर खजाना के ऊपर पीका एक्ट लगना चाहिए, पाकिस्तान के वजीर आजम पर पीका एक्ट लगना चाहिए, पाकिस्तान की वजारत आलाओं के ऊपर पीका एक्ट लगना चाहिए। जो जो पाकिस्तान में पार्लियामेंट में बैठा सबके ऊपर पीका एक्ट लगना चाहिए।
ایون جو غلط انفارمیشن دے رہا ہے اپنے ڈیسک سے، ان تمام کے اوپر وہ لگنا چاہیے. تو سٹارٹ ود حکومت. پھر وہی بات، آپ نے 26 یعنی تمنا کے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف فیصلے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ٹرائل کورٹ میں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کسی کا کوئی یقین نہیں. لیکن ہاں، ڈرا کے آپ لوگوں نے رکھنا ہے، تو وہ ڈرا کے رکھنے کے حوالے سے ایک اچھی اسٹریٹجی میں اپریشیٹ کرتا ہوں جی. ہاں، یہ جو جتنی مرضی وہ بانگے شانگے جس حساب سے دے رہے ہیں کہ ہم نے بڑے معاملات کو بہتر کر لیا، وہ معاملات کی حالت یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کے بڑے نظریاتی کارکن ہیں جنید اکبر صاحب، ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بھی بنایا گیا اور کے پی کی بھی ان کو صدارت ملی ہوئی ہے. تو جناب انہوں نے فل ایکٹیو ہو کے کام کیا جی. 2-3 چیزیں ذرا ان کے سامنے سن لیں جی جو انہوں نے کی ہے جی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں کیا انکشاف ہوا، ذرا سنیں تو صحیح کیسے بندر بانٹ ہوئی ہے. اجلاس میں اسٹیل ملز کے حکام نے انکشاف کیا ہے، کراچی اسٹیل مل، جی ہاں، اجلاس میں انکشاف کیا ہے کہ حکومت سندھ نے اسٹیل ملز کی 56 ایکڑ زمین 4 افراد کو دے دی ہے. 56 ایکڑ زمین 4 افراد کو دے دی ہے. اسٹیل مل کی 11 ایکڑ زمین پر قبضہ ہے. حکومت کس کی ہے؟ ذہن میں رکھیے گا، پیپلز پارٹی کی. انہیں کہا 11 ایکڑ زمین پر قبضہ ہے. بجلی بل ادائیگیوں میں خزانے کو 1 ارب کا نقصان ہے. اور معاملہ نیب کو ارسال آڈٹ حکام نے بتایا ہے کہ جو 4 افراد ان کے نام سنے، ایک ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعید اللہ خان صاحب، دوسرے ہیں لیفٹنٹ کرنل ریٹائرڈ سہیل ملک صاحب، تیسرے ہیں شہزاد علی اور منظور حسین. ان کو زمینیں لیز پر دی گئی ہیں. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیب میں 2 ماہ سے معاملے کی رپورٹ طلب کر لی ہے، 2 ماہ کے اندر اندر. اور یہ جنید اکبر صاحب نے اجلاس بلایا اور مختلف لوگوں کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں. 11 ایکڑ زمین پر قبضے کا معاملہ سامنے آیا تھا جی. معاملہ پر سخت سوالات کیے گئے، جس پر سیکٹری انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن نے بتایا کہ 2 ایکڑ زمین واگزار کرا لی گئی ہے، باقی زمین 2 ماہ میں واگزار کرا لیں گے. بائی جان چیک کر رہے قبضہ کرنے والے کون ہیں، حکومت کس کی ہے، یہ ہماری اصل کی. ابھی یہ کہاں، ابھی میں آپ کو 2 چیزیں اور بھی بتانے لگا ہوں نا، وہ بڑی مزیدار ہے، ذرا اس کو ذرا غور سے سنیں. یہ میں نہیں، سرکاری اعداد و شمار بتا رہے ہیں، اور یہ کہیں اور نہیں، سب کے سامنے پبلک کے لیے جی. اور آج کی اخباروں کی شہ سرخی بھی ہے. سرکاری ملکیتی اداروں کا مجموعی نقصان، جو سرکار چلا رہی ہے نا جو معاملات، ان کا ذرا مجموعی نقصان سن لیں. 5,748 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے مجموعی نقصان. 5,748 ارب روپے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 7,000 ارب کا لون ہو گیا ہے پاکستان کا 1 سال کے اندر. یہ بتا رہے 5,748 ارب روپے کا تو ہم نے نقصان ہی پہنچا دیا ہے. کون کون چیز سن لیں. سرکاری ملکیتی اداروں کی گزشتہ مالی سال 2023-24 کی رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق سرکاری ملکیتی اداروں کے نقصان میں گزشتہ مالی سال میں 851 ارب 37 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے. 1 سال میں 851 ارب 37 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے. رپورٹ کے مطابق این ایچ اے نیشنل ہائی وے اتھارٹی، اس کا نقصان سب سے زیادہ 295 ارب 58 کروڑ ہے. 295 ارب 58 کروڑ. کہہ رہے ہیں ہم نے سارے ادارے سیدھے کر دیے نا، ہم نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں، شہد کی نہریں ہوتی ہیں، دودھ کی نہریں جو بھی بہا دی ہیں انہوں نے جی. ان کے پاس ہے ادارے، اس کی حالت چیک کریں. کیسکو 120 ارب 45 کروڑ اور پیسکو نے 88 ارب 72 کروڑ روپے کا نقصان کیا ہے جی. یہ آپ چیک کریں، حکومت کے اپنے للے تللے دیکھنے سے گاڑیاں منگوا لیں ان سے. وزارت خزانہ کی اس رپورٹ میں کہا گیا کہ گزشتہ مالی سال پی آئی اے نے 73 ارب 59 کروڑ روپے کا نقصان کیا ہے. پاکستان ریلویز کا نقصان 51 ارب 37 کروڑ ہے جی. سیپکو کا نقصان 37 ارب روپے ہے. اس طرح تمام کا ایک بریک ڈاؤن دیا گیا سر. اگر میں سارا سنانے لگ جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. یہ پوزیشن ہے سر ہمارے اصل حقائق کی. اب آؤں جی اس اہم ترین ملاقات کے حوالے سے. پہلے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے جی ہمارے اٹارنی جنرل صاحب سے. اور خبر کے مطابق جی 11 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی صاحب نے ایف پی ایس سی کے کیس میں ریمارکس دیے تھے کہ ایگزیکٹو، جوڈیشری اور پارلیمنٹ یہ سب کولیپس کر چکے ہیں، لیکن ہم ہار نہیں مانیں گے، پاکستان کی عوام آگے بڑھتی ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے کی تھی، جو کہ حکومت کو بہت ناگوار گزرا تھا. اور آپ کو پتہ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس بات پر باقاعدہ طور پر کافی ہاڑا اڑی بھی مچائی تھی ایاز صادق صاحب نے. اچھا صافی بھی بتا دوں، اسد ملک کو پیکا لگ جاتا تو میں ذرا تھوڑا سا ریفرنس کے ساتھ بھی اگر بات کر دیتا ہوں. ان کی خبر کے مطابق اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان کو جسٹس محسن اختر کیانی سے 45 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے. اور اس ملاقات میں اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو ریمارکس آپ نے دیے
اس پر حکومت کو سخت تحفظات ہیں، اور حکومت کی طرف سے پیغام اٹارنی جنرل نے جسٹس محسن اختر کیانی کو دیا ہے۔ سر، اب آپ یہ چیک کر لیں، اب یہ پیغام ہے، وارننگ ہے، کہ کچھ سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں نا، ان ججز کے خلاف ریفرنس بھی آ سکتا ہے، کہہ سکتے ہیں نا۔ تو محسن اختر کیانی صاحب نے کہا تھا آ جائے تو مجھے کیا مسئلہ ہے، اس طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا تھا۔ تو یہ اس ملاقات کی میں نے کہا تفصیل بتا دوں، اور بھی کچھ خبریں بڑی مزیدار ہیں جی آپ کے لیے، اور ان خبروں میں ہاں جی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے نا 26 نومبر کے حوالے سے، جن کی ضمانتیں نہیں انہیں دی جا رہی تھی، ضمانتیں کینسل ہوئی، تو کل لاہور ہائی کورٹ میں مسئلہ ہوا نا، پنڈی بینچ نے، اے ٹی سی نے ان کی ضمانتیں نہیں دی، لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ میں گئے، انہوں نے کہا او ہو اے ٹی سی کو ضمانتیں دینی چاہیے تھی، واپس بھیج دو اے ٹی سی، حالانکہ اس کو ضمانت دینی چاہیے تھی۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس ڈوگر سرفراز ڈوگر صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے، ان کو بڑا ریلیف ملا پاکستان تحریک انصاف کو جی۔ 26 نومبر احتجاج کے تناظر میں گرفتار 120 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کی ورکرز کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں، اور عدالت نے فوری ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس محمد آصف نے ضمانتیں منظور کی ہیں۔ تمام رہا ہونے والے متعلقہ پولیس اسٹیشن بیان حلفی جمع کریں گے، آئندہ یہ جرم نہیں کریں گے کہ ہم پاکستان میں احتجاج کرنے کے لیے سڑک پر آئے، یہ جرم اب ہم نہیں کریں گے۔ پاکستان میں احتجاج کرنا جرم ہے، اور یہ جرم ہم نہیں کریں گے، یہ انہوں نے کہا اس شرط پر ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے کہ اب یہ تمام تھانوں میں جا کر بیان حلفی لکھ کے دیکھیں، اب ہم باہر کبھی نہیں نکلیں گے اپنے حق کے لیے یا اپنی بات کے لیے یا اپنی جو ان کو آئین نے حق دیا، ہم باہر نہیں نکلیں گے۔ اس کے ساتھ، اس کنڈیشن کے ساتھ ان کو اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے جی۔ ہاں، ایک خبر ہے پیکا ایکٹ کے حوالے سے، میں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا، لیکن بہرحال اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 جج ہیں نا، جنہوں نے خط لکھا تھا سیکورٹی کے حوالے سے، وہ قانونی جنگ جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر اب آغاز ہو گیا جی۔ 5 ججز، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، ابو ستار صاحب اور دیگر شامل ہیں، 5 ججز نے سینئر وکلا منیر ملک اور بیرسٹر صلاح الدین کی خدمات حاصل کر لی ہیں جی۔ سینیورٹی کے خلاف ریپرزنٹیشن ان کی مسترد کی تھی جسٹس عامر فاروق صاحب نے جاتے جاتے جی، اور انہوں نے اس کا فیصلے کے اوپر نا سپریم کورٹ میں رجوع کر لیا۔ کہا جا رہا ہے کہ آج یا کل سپریم کورٹ میں باقاعدہ چیلنج ہو جائے گا۔ تو 2 وکیل ہیں، منیر ملک اور بیرسٹر صلاح الدین، ان کے ذریعے 5 ججز نے سینیورٹی والے معاملے کو چیلنج کر دیا۔ دو انصاف دو، ہو پہلے اپنے ججز کو تو انصاف دو، پھر پاکستان کی عوام کی فکر کرنا، کیسے پھر پارلیمان کی فکر کرنا۔ پہلے بیچاروں کو ذرا اپنا تو دیکھنے دیں، ہماری عدلیہ کو، کہ اپنے جج ان کے کس پوزیشن کے اندر، کس حال کے اندر بیٹھے ہیں، یہ چیز ہے۔ ہاں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا عام اجلاس ہوا ہے، میڈیا انڈر اٹیک اور پیکا قانون کے بعد صحافیوں کو درپیش چیلنجز کے عنوان سے اجلاس ہوگا جی۔ 24 فروری کو یہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جی ایک اچھی خبر ہے، شاید یہ کام ہو جائے، مجھے ایسا لگتا ہے اس سیٹ اپ کا، میں اس حکومت کا تو نہیں کہہ رہا، اس سیٹ اپ کا شاید یہ فائدہ ہو کہ اس بار پاکستان میں چاند ایک ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، اور وفاقی حکومت نے ملک بھر میں ایک ساتھ رمضان المبارک کے انعقاد کی کوشش پر نہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رورت ہلال کمیٹی کا اجلاس پشاور بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو جب پشاور میں چاند نظر آئے گا نا، 28 فروری کو اجلاس بلایا گیا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، جب ڈنڈے سے سب کچھ ہو سکتا ہے تو ڈنڈے سے چاند کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار کم از کچھ نہیں تو یہ ایک بات ہوگی، پاکستان میں عید ایک ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو اس کو ذرا تھوڑا اپریشیٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت چیزیں ہیں جو میں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن ویلاگ بہت اہم ہے، نیکسٹ ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔